اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آیت نمبر 80 کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ تو الحجر کے متعلق اصحاب الحجر کون تھے؟ ہم نے بتایا کہ یہ قوم سمود جسے ہم عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور جنہیں ہم جو ہے وہ قوم صالح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس لیے بھی کہ سمود کی آبادیاں پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی، تو اسی لیے اس کو اصحاب الحجر ان کو کہا جاتا ہے۔ اور الحجر کا جو لغوی معنی یا اصطلاحی وہ ہم نے سب کا سب آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں ناظرین ایک چیز یہ آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وادی حجر میں ہم ٹھہرے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے جو قوم سمود کی سرزمین ہے۔ انہوں نے اس کے کنویں سے پانی پیا اور اس کنویں سے کے پانی سے آٹا گوندھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہوں نے جو کنویں سے پانی نکالا ہے اس کو انڈیل دیں اور جو گوندھا ہوا آٹا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیں، اور یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی نکالیں جس کنویں پر اونٹنی آیا کرتی تھی۔ تو اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے گندھے ہوئے آٹے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نجس پانی سے آٹا گون لیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جنگ خیبر کے دن مسلمانوں نے پالتو گدھے کا گوشت بنایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ جو سالن دیگچیوں میں پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو پھینک دو، اور اس موقع پر جو گندھا ہوا آٹا تھا اس کو پھینکنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ وادی حجر میں نماز پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ جائز نہیں، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اوڑھی اور اونٹنی کو تیز بگا کر اس وادی سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے، اچھا اب یہاں پر یہ بھی ہے ناظرین کہ جیسے ہم جو ہے وہ جب مزدلفہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک مقام ایسا آتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ہم ذرا دیکھیں کہ یہ جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، تو کہتے ہیں بھائی وہ جگہ دیکھنی ہے، تو اس جگہ پر جو ہے وہ ٹھہرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اچھا اب دیکھا جائے تو وادی حجر میں نماز پڑھنا پھر جائز نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ اچھا اب ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آلہ طہارت یعنی تیمم کا آلہ بنا دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 335 ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ تو وادی حجر کی زمین کا یہ ٹکڑا روئے زمین کے عموم سے کیا مستثنیٰ ہوگا؟ اور اگر مستثنیٰ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وادی حجر کی مٹی سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے کنویں سے پانی پینا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقبرہ اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے۔ ظاہر ہے کہ حتیم اور مطاف میں بھی قبریں ہیں، جہاں آپ طواف کرتے ہیں وہاں بھی قبریں ہیں، جہاں حتیم کعبہ ہے وہاں بھی قبریں ہیں، لیکن وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر نمازیں پڑھی، تو لہٰذا اب یہ نہیں کہا جائے گا بھائی یہاں پر قبریں تو ہم نمازیں نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جس جگہ جانوروں کی لیڈ ڈالی جائے، جس جگہ جانور ذبح کیے جائے، یہ جیسے کمیلہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا قبرستان کے اندر، یا عام گزرگاہ جو سڑک ہوتی ہے۔ نمبر 5 حمام، نمبر 6 پانی کے پاس اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور نمبر 7 بیت اللہ کی چھت۔ قاضی ابن العربی مالکی کہتے ہیں کہ وادی حجر کو ان 7 کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 8 جگہ ہوئی، اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ 8 اور جگہوں کا اضافہ کیا۔ نجس زمین کا ٹکڑا، نمبر 2 غصب کی ہوئی زمین، نمبر 3 جب نمازی کے سامنے نجس دیوار ہو، نمبر 4 گرجا گھر میں، نمبر 5 یہودیوں کے معبد میں، نمبر 6 جس گھر میں مجسم صورتیں ہوں، نمبر 7 اونچی نیچی زمین ہو، نمبر 8 جس جگہ نمازی کے سامنے کوئی شخص سویا ہوا ہو یا کوئی شخص نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہ کل ملا کر 16 مقامات بنتے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔
اور ان ممنوع جگہوں میں سے وہ جگہ بھی ہے کہ جس جگہ میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو، اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہو یا کسی نجاست کا غلبہ ہو، اور جس جگہ کسی عبارت کی وجہ یعنی کسی وجہ سے منع کیا گیا ہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا منع ہو۔ تو ناظرین و سامعین وہ جگہ بھی شامل، تو کل ملا کر 16 جگہ ہیں۔ اب ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے۔ اگر نمازی پاک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے اس کی نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ پاک زمین ہو۔ لیکن اگر غضب شدہ زمین میں نماز پڑھے گا یا قبر کے سامنے یا کسی مجسمے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہوگا۔ مکروہ تحریمی یہ کہ فرض ادا ہو گیا لیکن جو ہے وہ نماز واجب الادا ہوگی اور گناہ کا موجب ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھی جہاں ایک سے زائد اونٹ ہو، یا سڑک پر نماز پڑھی، یا حمام یا قبرستان میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی، یا بوچڑ خانے میں یعنی کمیلے میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن برا ہے، ناپسند ہے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا۔ بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز مکروہ جو ہے وہ تنزیہی ہے، اور وادی حجر میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی گزر گئے، اور اس جگہ سے بغیر روئے گزرنے میں آپ کو نزول عذاب کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا جب کبھی ایسے مقامات سے گزریں تو پھر تھوڑا دل پسیجنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا بھی چاہیے۔